من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب ان کا سامنا جاہلوں سے ہوتا ہے تو وہ سلام کہہ کر رخصت ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں راتوں کو گزارتے ہیں۔ اللہ اپنے کن بندوں کو پسند فرماتے ہیں، کن بندوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے، یہاں ان آیات میں اسی کو بیان کیا جا رہا۔ چنانچہ ان کی پہلی صفت اور پہلا حال تو یہ بیان کیا کہ وہ زمین پر نرمی سے، عاجزی سے چلتے ہیں، ان کی چال ڈھال میں اکڑ اور گھمنڈ نہیں ہوتا۔ چلنا یہ تو ایک ظاہری حالت ہے، اور ظاہری حالت وہ دراصل باطنی حالت کی ترجمان ہوتی ہے۔ انسان کے اندر جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ تو زمین پر نرمی سے چلنا یہ تو ظاہری حالت کا بیان ہے، لیکن اندر کی جو حالت بیان کی جا رہی ہے وہ ہے تواضع، کہ ان کے اندر قصر نفسی ہوتی ہے، عاجزی اور مسکنت ہوتی ہے، گھمنڈ نہیں ہوتا۔ انسان کو گھمنڈ ہوتا ہے کبھی تو اپنے مال اور دولت کی وجہ سے، انسان کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنی طاقت اور قوت یا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، انسان کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنے عہدے اور اپنے منصب کی وجہ سے، یا کبھی انسان کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنے علم کی وجہ سے، یا بعض مرتبہ انسان گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو جو بھی گھمنڈ کا سبب ہو اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر تکبر اور گھمنڈ ہوگا۔ اور تکبر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرا رہے، اچھی چیزوں کو پسند کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے جو ہر چیز میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے بھی اچھے ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میرے جوتے چپل بھی اچھے ہوں، میری ظاہری حالت اچھی ہو، تو کیا اللہ کے رسول یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود جمال والا ہے، حسن والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حسن کو، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ بطر الحق
وغمط الناس۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی صحیح اور سچ بات کو قبول نہ کرے اور اپنے علاوہ لوگوں کو کمتر اور حقیر سمجھے۔ تو یہ ہے اصل تکبر کہ انسان کے سامنے سچ بات آ گئی، صحیح بات آ گئی، پھر بھی وہ اس وجہ سے قبول نہ کرے کہ وہ کہنے والا فلاں شخص ہے، میری رائے اس سے الگ تھی، میرا عمل چونکہ اس سے الگ تھا، میری سمجھ اس سے الگ تھی، تو میں دوسرے کی بات کو قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے تکبر۔ تو ایک وصف تو یہ بیان کیا کہ اس کے اندر، انسان کے اندر تواضع ہو، حتیٰ کہ اس کے چال ڈھال بول چال سے بھی اس کا چھوٹا پن ظاہر ہوتا ہو، وہ کسی بھی طرح اپنی بڑائی ظاہر نہ کرتا ہو اور نہ اس کے دل میں بڑائی ہو۔ دوسری صفت بیان کی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان کا سامنا جاہلوں سے ہوتا ہے تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ جاہل عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے جہل اور ایک ہے جہالت۔ دونوں کا مطلب عربی میں الگ الگ ہوتا ہے۔ جہل کا مطلب تو ہوتا ہے کہ نہ جاننا، جس کے مقابلے میں بولا جاتا ہے علم۔ تو علم اور جہل، تو علم کی ضد ہے جہل، جہل نہ جاننا اور علم ہے جاننے کا نام۔ اور دوسری چیز ہے جہالت۔ جہالت کہتے ہیں نادانی کو، کم سمجھی اور کم عقلی کو، ضدی پن کو، جذبات میں مغلوب ہو جانے کو۔ یہ جہالت حلم کی ضد ہے۔ حلم یعنی بردباری، انسان کے اندر برداشت کرنے کا مادہ ہو کہ اپنے خلاف کسی نے کوئی بات کہی تو وہ خاموش ہو جائے، وہ اس کو برداشت کر لے۔ تو یہ جہالت سے یہاں یہ مراد ہے کہ انسان ناسمجھ ہو، نادان ہو، وہ دوسرے کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ چیز بھی کبھی تو وہی تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہ چیز کبھی ناسمجھی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ شریف لوگ اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب جاہل لوگوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ سلام کہتے ہیں۔ سلام کہنے کا مطلب السلام علیکم نہیں، سلام یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں، یہ سلام متارکہ، یعنی تجھے نہیں ماننا ہے تو اپنے راستے پر، میں اپنے راستے پر، میں تجھ کو نہیں چھیڑتا تو مجھ کو مت چھیڑ۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا کہ تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو تو یہ درست نہیں ہے، کئی طریقے سے سمجھایا، لیکن باپ نے آخر میں کیا کہا کہ دیکھ، اگر تو اس کے بعد مجھے سمجھانے کے لیے آئے گا تو پتھر سے مار مار کر تجھے قتل کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کہا آخر میں، سلام علیک، میں جب جاتا ہوں رخصت ہوتا ہوں، یعنی اب میرا اور تمہارا راستہ الگ الگ ہو گیا، میں پیچھے نہیں پڑوں گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ آدمی اگر کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی گناہ میں مبتلا ہے، کفر میں، شرک میں مبتلا ہے، تو آدمی کی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو سمجھا دے کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، گمراہی والا راستہ ہے۔ لیکن اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے پیچھے پڑنا یہ ہماری ذمہ داری، پیچھے پڑنا یہ جائز نہیں۔ یعنی بات بتلا دینا، سمجھا دینا یہ تو ذمہ داری، لیکن منوا دینا کہ نہیں تم کو ماننا ہی ہوگا، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، تو یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، یہ نبی کی بھی ذمہ داری ہے۔ نبی کو یہ کہا کہ لست علیہم بمسیطر، کہ تم ان پر مسلط نہیں ہو کہ بہرحال تم کو ماننا ہی ہوگا، سر پر ان کے بیٹھ جاؤ۔
نہیں، ہماری ذمہ داری فقط یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، غلط بات کہی جا رہی ہے، تو ہم بتلا دیں کہ یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے۔ اب آگے ماننا نہ ماننا وہ ان کی ذمہ داری ہے، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس کے پیچھے پڑ جانا یہ غلط طریقہ ہے۔ اور دوسری بات کہ شریعت میں امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے اپنی استطاعت کے وقت، یعنی کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو کہنا یہ ذمہ داری ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں ہو پا رہا ہے تو اس نیکی کے کام کو بتلانا تاکہ وہ لوگ نیکی کا کام کرے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن جہاں یہ امید نہ ہو کہ یہ لوگ میری بات کو مانیں گے، بلکہ یہ ہو کہ الٹا یہ ہمارے دشمن بن جائیں گے، فتنہ کریں گے، تو وہاں یہ شریعت کہتی ہے کہ خاموش رہو۔ وہاں پر نہی عن المنکر جو بہت بڑا فریضہ ہے کہ برائی سے روکنا ضروری ہے، لیکن برائی سے روکنے میں اگر فتنہ پیدا ہو رہا ہو، برائی سے روکنا کے متعلق یہ معلوم ہو کہ یہ مان کر نہیں دے گا، ماننے والا ہے نہیں یہ، بلکہ یہ مزید فتنہ کرے گا، خواہ کا ہنگامہ ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ فریضہ انسان کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا فریضہ نہیں رہتا کہ ہم اس برائی کو روکیں، جو روک سکتا ہو وہ روکے، ہم نہیں روکیں گے کیونکہ ہمارے کہنے سے فتنہ پیدا ہو۔ اسی لیے شریعت نے یہ کہا کہ بعض مرتبہ ایک کام فی نفسی ہی جائز ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے یا قانونی اعتبار سے وہ مکروہ بھی نہیں، لیکن اس کام کے کرنے کی وجہ سے فتنہ ہوتا ہو، نہ سمجھ لوگ اس کو فتنہ بنا دیتے ہوں، ہنگامہ کرتے ہوں خواہ کیونکہ وہ حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ اس جائز کام کو چھوڑ دو، ان لوگوں کے درمیان مت کرو جو نہیں سمجھتے ہیں، تاکہ خواہ کا ہنگامہ نہ ہو، خواہ کا فتنہ نہ ہو۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک کام مستحب درجے کا ہے، مستحب درجے کا ہے، سنت کے درجے کا ہے، لیکن لوگ جانتے نہیں اور ان کو سمجھانا بھی مشکل ہے، اور انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم کو اس کی بات ماننا نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی بات نہ کہتا ہو بلکہ وہ قرآن اور سنت کی بات کہتا ہو، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں اس مستحب عمل کو کروں گا، اس سنت عمل کو کروں گا ان ناسمجھوں اور جاہلوں کے درمیان، تو یہ خواہ فتنہ کریں گے، ہنگامہ کریں گے، تو شریعت کہتی ہے کہ وہاں مستحب عمل کو چھوڑ دو، مت کرو، تم کو اس کے بغیر بھی ثواب مل جائے گا۔ اور یہ بات فقہا نے ویسے نہیں کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا کہ قریش نے جب بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا تو اس کی تعمیر کو بدل ڈالا تھا، یعنی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے تعمیر کی تھی اس تعمیر کو قریش نے بدل ڈالا۔ تو اس میں جو موٹے موٹے بدلاؤ کیے تھے، ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی اس میں 2 دروازے تھے کعبۃ اللہ، اور وہ دروازے اونچے نہیں تھے جیسے کہ آج قد آدم اونچا دروازہ، بلکہ وہ زمین سے ایک دروازہ داخل ہونے کا تھا، ایک دروازہ نکلنے کا تھا۔ تو قریش نے ایک دروازے کو تو بند کر دیا، دوسرے دروازے کو انہوں نے نیچے زمین سے رکھنے کے بجائے بہت اوپر رکھا تاکہ ہماری اجارہ داری رہے کہ جس کو چاہیں ہم داخل کریں، جس کو چاہیں منع کر دیں۔ دوسری تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ جس کو ہم اب حتیم والا حصہ کہتے ہیں جو کھلا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ تقریباً 6 ساڑھے 6 فٹ وہ بھی کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ لیکن قریش نے یہ طے کیا تھا کہ ہم حلال کمائی سے ہی بیت اللہ کی تعمیر کریں گے، اور ان کے پاس حلال کمائی کم تھی تو انہوں نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو چھوٹا کر دیا تاکہ کم خرچ میں کام ہو جائے۔ تو جب فتح مکہ ہو چکا
تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے قبضے میں یہ آ چکا تھا بیت اللہ، اور وہ وہاں جو چاہے کرنا چاہتے تھے کر سکتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بہت تمنا ہے کہ میں اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کو کھول کر دوبارہ اسی طرح تعمیر کر دوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ نئے ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان کو حقیقت کا پتہ نہیں، یہ دشمن ہو جائیں گے، یہ سمجھیں گے کہ ہمارے باپ دادا کی یادگار کو یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تمنا تھی، لیکن پھر بھی آپ نے یہ عمل نہیں کیا۔ تو اس سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے شریعت کا کہ ایک کام مستحب درجے کا ہو، شریعت میں پسندیدہ ہو، مطلوب ہو، ہونا چاہیے، لیکن اگر ناسمجھ لوگ اس کو فتنہ بنا لیں، پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں، تو ایسی صورت میں اس مستحب عمل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ جائز عمل مستحب عمل تک، ورنہ جو چیز واجب کے درجے کی ہو، جو چیز فرض کے درجے کی ہو، تو وہاں کسی کے فتنے کی وجہ سے چھوڑا نہیں جائے۔ اب کوئی نماز پڑھنے ہی کو فتنہ بنا لے، روزہ رکھنے کو فتنہ بنا لے، تو فتنے کی وجہ سے وہاں روزہ جو فرض ہے، نماز جو فرض ہے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو شریف لوگوں کی یہ علامت ہے کہ جب وہ جاہلوں سے گفتگو کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کو سمجھنے والا ہے نہیں اور خامخواہ کا ہنگامہ کرے گا، تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ دوسرے مقام پر قرآن نے یہ کہا کہ ہم جاہلوں کے پیچھے نہیں پڑتے، ہم نے اپنی بات کہہ دی، آگے وہ ان کو ماننا ہو نہ ماننا ہو ان کا کام ہے، ان کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں۔ تو یہ کسی سے خامخواہ الجھنا یہ کوئی شرعاً پسندیدہ چیز نہیں۔ ہم نے اپنی بات کہہ دی، سامنے والے نے ہماری بات سن لی، آگے اس کا ماننا نہ ماننا اس کی ذمہ داری۔ خامخواہ اس کی وجہ سے جھگڑا کرنا کہ ہم تو منوا کر رہیں گے، اس پر ضد کرنا، اڑ جانا، یہ شریف لوگوں کا کام نہیں۔ ایک فلسفی گزرا ہے بہت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، سقراط جس کا نام، اس نے ایک بات کہی، بات تو مثال تو اچھی نہیں لیکن اسی کی بات ہے جس کو سمجھنے میں، کہ اگر گدھا مجھ کو لات مارے تو میں اس کے خلاف FIR درج نہیں کرواؤں گا، اور نہ میں اس کو لات ماروں گا، بلکہ میں دامن بچا کر نکل جاؤں گا۔ یعنی ایک مثال ہے، آدمی گدھا مارا تو ہم اس کو لات مارنا شروع کر دیں یا اس کے خلاف مقدمہ بازی کریں، لوگ اس کو کہیں گے یہ بیوقوف آدمی، ارے بھائی وہ گدھا ہے، اس کو کیا معلوم کہ تم کیسے انسان ہیں۔ وہاں شرافت کی علامت یہ ہے کہ بچ کر نکل جاؤ۔ تو بعض مرتبہ ایسے انسان ہوتے ہیں جن کے اندر گدھا پن ہوتا ہے، حماقت ہوتی ہے، ناسمجھی اور نادانی ہوتی ہے، تو وہاں ان کی بات کا جواب دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، وہاں عقل مندی ہے خاموش رہنا۔ وہاں ان کو کوئی بات سمجھانا، پیچھے پڑ جانا یہ عقل مندی نہیں ہے، وہاں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا یہ عقل مندی ہے، یہ شرافت ہے۔ تو یہ نیک شریف بندوں کی اللہ نے یہ صفت بیان کی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے ملتے ہیں تو وہ دامن بچا کر ان سے نکل جاتے ہیں، تم ہمارے راستے پر اور ہم اپنے راستے پر۔ اور یہ بہت بری بات ہے کہ انسان کسی کی بد کلامی سے بچنے کی وجہ سے اس کو منہ نہ لگتے، کہتے ہیں نا کہ اس شخص کو تو منہ لگانے کا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ان من شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ من اتقاء فحشہ، یعنی ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک شخص تھا، وہ اللہ کے رسول سے ملنا چاہ رہا تھا، تو وہ جب تک آیا نہیں تھا اللہ کے رسول کے پاس، تو حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بہت برا آدمی، یہ قوم کا، اپنی قوم کا بہت بد زبان اور شریر بدماش آدمی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا تو اللہ کے رسول نے بہت نرمی سے اس سے گفتگو کی، بہت شرافت سے اس سے گفتگو کی، بہت سختی اس کے ساتھ نہیں کی،
مدارات اور نرمی سے کام لیا، وہ چلا گیا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے آنے سے پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت برا آدمی ہے، بہت بد مزاج آدمی ہے، اور جب وہ آیا تو آپ تو اس سے بہت اچھے اکرام سے ملے، آپ اس سے نرمی سے ملے، آپ نے اس کا اکرام کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی وہ ہوگا کہ جس کی بد کلامی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی لوگ اس کا اکرام اس لیے کر رہے ہوں کہ اس سے اگر اس کا اکرام نہیں کروں گا تو یہ بد زبانی پر بد کلامی ماں بہن پر اتر آئے گا، عرفوں میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو ذرا اگر کچھ ٹچ بھی کریں گے تو یہ آپے سے باہر ہو جائے گا اور ماں بہن کی ایک کر دے گا یہ۔ تو وہاں یہ آدمی بہت برا ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے، جس کے ہنگامے سے بچنے کے لیے آدمی اس سے دور رہتے ہوں، اس سے بات کرنے کے لیے منہ لگانے کو تیار نہ ہو۔ تو بہرحال شریف لوگوں کی یہ دوسری علامت بیان کی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ اوصاف پیدا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔